پاکستان کی پیشگی اقدامات سے IMF تاحال ممتحن نہ ہو سکا۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کو مطمئن کرنے کے لیے شرح سود بڑھنے کا امکان پیدا ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق IMF نے نشاندہی کی تھی کہ پاکستان میں شرح سود مہنگائی کے حساب سے کم ہے۔ IMF نے شرح سود 4% تک بڑھانے کی نشاندہی کی تھی۔ IMF کی جانب سے مہنگائی کے حساب سے شرح سود مقرر کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ IMF کا شرح سود میں مزید 2% اضافے پر دباؤ ہے۔ اسٹیٹ بینک 4 اپریل کو مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس بلائے گا۔ اجلاس میں شرح سود کا جائزہ لیا جائے گا۔ IMF قرض پروگرام بحال کرنے کے لیے شرح سود مزید 2% بڑھنے کا امکان ہے۔ رمضان المبارک میں بلا تعطیل گیس فراہمی کے لیے سوئی ندرن کی جانب سے اہم اقدامات کا اعلان کر دیا گیا۔ سوئی ندرن گیس رمضان المبارک میں گھریلو صارفین کے لیے بلا تعطیل گیس فراہمی یقینی بنائے گی۔ اس حوالے سے سحر و افطار کے اوقات میں فل پریشر کے ساتھ گیس سپلائی کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سوئی ندرن گیس کے ترجمان کے مطابق گھریلو صارفین کے لیے خصوصاً رات 2:30 سے صبح 6 اور شام 4 سے رات 9 بجے تک بلا تعطیل اور پریشر کے ساتھ گیس فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ تاہم ان اوقات کے علاوہ بھی گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی جاری رہے گی۔ سوئی ندرن کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ سحر و افطار کے اوقات میں گیس پریشر کے مسائل کو فوری حل کرنے کے لیے مانیٹرنگ ٹیمز تشکیل دیے جانے کے علاوہ شکایات کے فوری حل کے لیے کنٹرول روم بھی قائم کیا جائے گا۔ سوئی ندرن کی جانب سے صارفین سے سحر و افطار کے اوقات میں گیس کے ضیاع کو روکنے کی اپیل کی گئی ہے۔ حکومت نے گلگت بلتستان کو بحران سے بچانے کے لیے 25,000 میٹرک ٹن گندم جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی ECC اجلاس میں گلگت بلتستان کے لیے گندم جاری کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ مذکورہ کوٹا رمضان میں گندم کی قلت سے بچانے کے لیے مارچ اپریل میں جاری کیا جائے گا۔ اجلاس میں کویت پیٹرولیم کمپنی کے لیے 27 ارب روپے کی تکنیکی گرانٹ کی منظوری بھی دے دی گئی۔ یہ اقدام ایکسچینج ریٹ میں اتار چڑھاؤ سے PSO کو ہونے والے نقصانات پورے کرنے کے لیے کیا گیا۔ رقم PSO کی جانب سے کویت سے تیل کے بلا تعطیل حصول کے لیے استعمال کی جائے گی۔